آیت نمبر 140۔ ان اگر یمسسکم تمہیں پہنچا ہے کرحن زخم، فقط تحقیق مسا پہنچا ہے القوما قوم کو، یعنی کہ کافروں کی قوم کو، کرحن زخم مثلو اس جیسا ہی۔ یہ بہت خوبصورت آیت مبارکہ ہے۔ دو الفاظ عربی میں استعمال ہوتے ہیں، ایک کو جرح کہا جاتا ہے، ایک کو کرح کہا جاتا ہے۔ جرح کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا زخم جو کہ آپ کی سکین کے اندر چلا جائے، آپ کی ہڈی تک وہ زخم پہنچ جائے۔ قدیم عربی میں جراح جو ہے وہ سرجن کو کہا جاتا تھا، کیونکہ سرجن جو ہوتا ہے وہ کٹ لگا کے آپ کا اندر سے علاج کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں کرح کا جو لفظ اس آیت مبارکہ میں ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ایسا زخم جو کہ صرف آپ کی سکن کے اوپر رہ جاتا ہے، جس میں ہلکی سی خارش ہوتی ہے، کچھ اسکریچ سا ہوتا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ وہ جو احد کے منظر کو بیان کر رہے ہیں کہ 17 صحابہ کی شہادت، نبی علیہ السلام کے زخم، اتنی عورتوں کا بیوہ ہو جانا اور بچوں کا یتیم ہو جانا، یہ محض ایک کیا ہے، کرا ہے، یعنی کہ تمہیں ہلکا سا زخم پہنچا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا جو اہم موضوع ہے وہ یہ کہ ہم کسی مسئلے کو کتنا بڑا سمجھیں یا اس کے سائز کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور جس پہ جتنا ریئیکشن بنتا ہے ہم اس کو اتنا ہی ریئیکشن دیں۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو تمہارے ساتھ احد میں ہوا ہے، اس کو بہت بڑا نہ سمجھو، بلکہ اس کو ایک کرح کی طرح سمجھو کہ تمہارے جسم پہ جیسے ہلکا سا کوئی اسکریچ آتا ہے، کوئی زخم آتا ہے، تو گویا کہ کس مسئلے کو کتنی اہمیت دینی ہے، یہ اس آیت مبارکہ کا موضوع ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ، اور یہ تو دن ہیں، نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم ان کو لوگوں میں الٹتے پھرتے رہتے ہیں۔ نداول کا لفظ جو ہے یہ دول سے ہے۔ دول کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز اگر آپ کے پاس ہے اور اس کے بعد وہ چیز کسی دوسرے کے پاس چلی جائے، اس کو گرامر میں باب مفعلہ سے، دا والا سے بیان کیا گیا ہے کہ جیسے کہ ایک بال آپ کے پاس ہے، آپ دوسرے کو دیتے ہیں، دوسرا تیسرے کو دیتا ہے، اسی سے لفظ دائرہ بھی بنتا ہے۔ تو گویا کہ ایک چیز ایسی ہے کہ جو کہ آپ کے پاس ہے، کل کسی دوسرے کے پاس چلی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حالات ہے، کبھی کامیابی، کبھی ناکامی، کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی آسانیاں، کبھی مشکل۔ تو یہ سب حالات ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں پھیرتے رہتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ سوال یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لیں کہ تم میں سے کون جو ہے وہ ایمان والا ہے، یعنی کہ کون کن حالات میں کیا ریئیکشن دیتا ہے، اپنا کیسا ایمان دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بس یہ امتحان کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنے دو شاگردوں کو کہتے ہیں کہ آپ نے دوڑ لگانی ہے، اور اس سے استاد کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں ایک کو جیتا ہوا دیکھوں، ایک کو ہارتا ہوا دیکھوں، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ میں دیکھوں کہ کون اپنی بیسٹ پرفارمنس دے گا۔ تو گویا کہ حالات ہمیں یہ سب کیوں دیے جاتے ہیں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی خوبصورتی کو دیکھنا چاہیں کہ ہم کن حالات میں اللہ تعالیٰ کو کیسا ریئیکشن دیتے ہیں، کیسا ایمان دکھاتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ سب جو ہوتا ہے یہ صرف ہماری صلاحیتوں کو، ہمارے ایمان کی گہرائی کو جانچنے کے لیے ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَيَتَّخِذَ، اور چاہتے ہیں کہ وہ بنا لیں، منکم، تم میں سے، شہداء، کچھ کو شہید۔ منکم کا لفظ آیا کہ تم میں سے کچھ ایسے بھی ہوں گے جو اس امتحان میں مقام شہادت کو پا لیں گے۔ یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ ہر کوئی زندگی میں ہارتا اور جیتتا نہیں ہے، بعض اوقات اس امتحان میں انسان کی زندگی بھی چلی جاتی ہے۔ اب 70 صحابہ کرام جو کہ شہید ہوئے احد کے میدان میں، کیا وہ ناکام ہیں؟ تو ان کو ناکام تو نہیں کہا جا سکتا، ان کو شکست خوردہ تو نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ ان کو تو مقام شہادت مل گیا ہے۔ لہٰذا اس امتحان میں اگر کسی کو موت آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس موت کو بھی اتنا خوبصورت بنا دیا ہے کہ اس کو شہادت کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ لہٰذا وہ سارے صحابہ کرام تو شہید ہو چکے ہیں، اس سے زیادہ کہیں اور خوبصورت زندگی میں وہ جا چکے ہیں۔ اور پھر یہاں پہ منکم کا لفظ آیا ہے کہ سب شہید نہیں ہوتے ہیں اپنی زندگی میں، ہر ایک کو موت نہیں دیکھنی پڑتی ہے۔ اکثریت ایسی ہوتی ہے جو کہ اپنی نارمل زندگی جی کے پھر دنیا سے چلے جاتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، تو گویا کہ ان کے لیے موت بھی کیا ہو جاتی ہے، خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتے۔ اکثر آپ نے قرآن پاک میں دیکھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نفی فرماتے ہیں کسی بات کی کہ ہم محبت نہیں کرتے۔ اب یہاں پہ ایک اہم بات کہ علماء کرام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ بھی نہیں فرمایا کہ ہم نفرت کرتے ہیں، ہم ذلیل کر دیتے ہیں، بلکہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہم محبت نہیں کرتے، ہم پسند نہیں کرتے۔ یہ بہت خوبصورت انداز کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ اس میں صرف محبت کی نفی کی گئی ہے، نفرت کا اظہار نہیں کیا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو اس آیت مبارکہ میں جو نیگیٹیوٹی بیان ہو رہی ہوتی ہے، اگر وہ انسان کے اندر سے نکل جائے تو اللہ کی محبت واپس لوٹ کے اس بندے کی طرف آ جائے گی۔ تو سمجھنے والے اس بات کو سمجھ گئے ہوئے کہ اگر ایک بات یہ کہی جائے کہ میں نفرت کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے نفرت ختم کرنا بہت مشکل ہے، لیکن اگر صرف یہ کہا جائے میں نفرت تو نہیں کرتا لیکن میں محبت بھی نہیں کرتا، تو گویا کہ اس میں نقطہ یہ ہے کہ اگر میں وہ کام چھوڑ دوں جس کی وجہ سے آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے تو پھر آپ دوبارہ مجھ سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے بندوں سے کبھی نفرت کا اظہار نہیں کرتے، بس یہ کہتے ہیں کہ تمہاری اس وجہ سے میں تم سے محبت نہیں کر پا رہا ہوں۔ لہذا جب وہ گناہ زندگی سے چلا جائے گا، وہ کمی جب زندگی سے چلی جائے گی، تو اللہ تعالیٰ کی محبت بھی انسان کو واپس مل جائے گی۔